قرآن کو حدیث کو سب سیکھو گے؟ کون کون سیکھے گا؟ سب سیکھیں گے؟ کھیلو گے، کودو گے، بنو گے؟ بولو جلدی، جو طلبہ سو رہے وہ بولو۔ کھیلو گے، کودو گے، بنو گے خراب، اور پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب۔ بنو گے نواب؟ کون کون بنے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بولو کھیلو گے، کودو گے، بنو گے خراب، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، اور کھانے کو ملیں گے کباب۔ کون کون کھائے گا؟ ارے کھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں آخرت میں سب سے پہلے جو کھلائیں گے وہ کباب کھلائیں گے۔ کیا کھلائیں گے؟ کباب، اور کباب بھی مچھلی کے ہوں گے۔ کس کے کباب ہوں گے؟ مچھلی کے کباب ہوں گے۔ اور یہ زمین جس پر بیٹھ کر ہم تبلیغ کی باتیں کر رہے ہیں، تبلیغ کی باتیں سن رہے ہیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، جس پر ہم گشت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس پر ہم مدرسے بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مرکز بنا رہے ہیں، یہ زمین ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس کی روٹی بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ روٹی۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کشمیر نہیں گئے، بہت سارے لوگ شملہ نہیں گئے، بہت سارے لوگ امریکہ نہیں گئے، افریقہ نہیں گئے، چین نہیں گئے، جاپان نہیں گئے، پوری دنیا کی زمین پر کسی نے قدم نہیں رکھا۔ کسی نے یہاں رکھا، کسی نے وہاں رکھا، کسی نے یہاں کی روٹی کھائی، کسی نے وہاں کی روٹی کھائی، کسی نے یہاں کا پھل کھایا، کسی نے وہاں کا پھل کھایا۔ زمین کے بہت سارے ذائقے ایسے ہیں جو ہم نے ابھی چکھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں میدان حشر میں جب ہم اللہ کو راضی کر کے، خوش کر کے، پڑھ کر، لکھ کر، تعلیم تبلیغ میں لگ کر اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ مچھلی کے کباب اور اس پوری دھرتی کی روٹی بنا کر ہمیں کھلائیں گے۔ کھاؤ گے سب؟ کون کون کھائے گا؟ سو رہے؟ ارے کھاؤ گے؟ کھانے میں بھی ڈر رہے، کھانے میں بھی شرما رہے۔ کھانا پینا ہی تو اصل ہے۔ اللہ نے جنت عدن بنائی۔ کیا بنائی؟ بولو جلدی۔ جنت بنائی اپنے ہاتھوں سے، وہ وہاں نعمتیں رکھی۔ اللہ سے فرشتوں نے کہا، اے اللہ یہ جنت، یہاں کی نعمت اور یہاں کے کھانے اور یہاں کے مزے، اے اللہ یہ جنت ہمیں دے دو۔ آپ نے جو انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا وہ تو خوب پونٹا صاحب میں، خوب ہماچل پردیش میں، اتر پردیش میں، ہندوستان میں، دنیا میں خوب کھائیں گے، خوب پیئیں گے، وہ دنیا میں کھائیں گے، پیئیں گے، دنیا ان کو دے دو اور جنت ہمیں دے دو۔ کس نے کہا؟ ارے بولو کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، یا اللہ یہ جنت، یہاں کی نعمت یہ ہمیں دے دو۔ انسان تو دنیا میں کھائیں گے، پیئیں گے، آپ نے دنیا میں ان کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ دنیا میں بھی کھائیں گے، وہ دنیا میں بھی پیئیں گے، اور یہ جنت بھی انہی کی ہے۔ یہ جنت بھی کن کی ہے؟ انہی کی ہے۔ جاؤ گے جنت میں؟ کون کون جائے گا جنت میں؟ ارے جاؤ گے؟ جماعت میں کون کون جائے گا؟ ہاں، آخرت کی جنت میں وہی جائے گا جو دنیا کی جنت میں آئے گا۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ مسجد ہے۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ علم کے، ذکر کے حلقے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں میں گزرو خوب چلو۔ قیل وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا المساجد، مسجدیں ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو جلدی۔ مسجدیں ہیں۔ جو مسجدوں میں داخل ہوگا وہی آخرت کی جنت میں داخل ہوگا، جو مسجد میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث میں یہ، اور دوسری روایت میں وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا مجالس العلم، علم کی مجلسیں ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو جلدی۔ علم کی مجلسیں جو ہماری درسگاہوں میں لگتی ہیں، جو ہمارے مدرسے میں لگتی ہیں، یہ کس کی مجلس ہے؟ کہ یہ فارسی کی مجلس ہے، یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ نحو کی مجلس ہے، یہ صرف کی مجلس ہے، یہ اردو کی مجلس ہے، اور یہ عربی کی مجلس ہے، یہ تفسیر کی ہے، یہ حدیث کی ہے، اور یہ تبلیغ کی ہے اور دعوت کی ہے۔ علم کی مجلسیں۔ فرمائے جنت کے باغات ہیں۔
فرمایا دوسری روایت میں وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق الذکر، ذکر کے حلقے ہیں۔ کیا ہے بولو جلدی؟ ذکر کے حلقے ہیں، کہ جو ذکر کے حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھائے گا، جو علم کے حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھائے گا، اور جو مسجدوں میں اپنے آپ کو پابندی اہتمام کے ساتھ بٹھائے گا، وہی آخرت کی جنت کے اندر جائے گا۔ اس لیے علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بولو، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ نہیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل من دخل المدرسہ، علی کل متعلم، کہ علم کا سیکھنا ہر طالب علم کو فرض ہے، علم کا سیکھنا ہر اس شخص کو فرض ہے جو مدرسے میں داخل ہو گیا۔ نہیں، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ کھیت میں ہو، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ کارخانوں میں ہو، چاہے وہ فیکٹری میں ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہری ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، ہر ایک پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہے، ایسے ہی علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن ہر مسلمان آج قرآن نہیں سیکھ رہا، ہر مسلمان آج حدیث نہیں سیکھ رہا، ہر مسلمان آج مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف رخ نہیں کر رہا۔ اس لیے یہ جوڑ ہوتا ہے، اس لیے یہ اجتماع ہوتا ہے، اس لیے یہ کارگزاری اور یہ مشورہ ہوتا ہے تاکہ ہر مسلمان قرآن سیکھے، ہر مسلمان حدیث سیکھے، ہر مسلمان سنت اور شریعت کا، عبادت کا اور دعوت کا پابند ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی۔ قرآن کی تبلیغ فرض ہے، بولو جلدی، ارے بولو، قرآن کی تبلیغ کیا ہے؟ زور سے بولو، قرآن کی تبلیغ فرض ہے، قرآن کی تعلیم فرض ہے، اور قرآن کی تعمیل فرض ہے، اور یہ تینوں فریضے پوری امت کے ذمے ہیں، مردوں کے ذمے بھی ہیں، عورتوں کے بھی ذمے ہیں، جوانوں کی بھی ذمے ہے، بوڑھوں کی بھی ذمے ہے، پوری امت کے ذمے ہے کہ وہ قرآن کی تبلیغ کرے، وہ قرآن کی تعلیم کرے، وہ قرآن پر عمل کرے۔ تعمیل کا مطلب عمل کرے، تعلیم کا مطلب اس کو سکھائے، تبلیغ کا مطلب اس کو پہنچائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو، کس کی تبلیغ کرو؟ ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کی تبلیغ کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے تبلیغ نہ کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا، پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ یاد رکھو، جس طرح نبی، رسول، پیغمبر بغیر تبلیغ کے نبوت کا، رسول ہونے کا، پیغمبر ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح امت محمدیہ کا کوئی مرد و عورت اپنے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے ادا نہیں کر سکتے، بغیر دعوت کے ادا نہیں کر سکتے۔ آج تبلیغ کے فریضے سے، دعوت کے فریضے سے ہم ناواقف ہیں، تبلیغ کو ہم فرض نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں کر لو تو ثواب ہے اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ تبلیغ قرآن کی ہم پر لازم ہے، تبلیغ قرآن کی ہم پر فرض ہے، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کی تبلیغ سے، اللہ کی آیات کے پھیلانے سے اور اللہ کی آیات کے پہنچانے سے کوئی آپ کو روک نہ سکے۔ بعد انزلت الیک، بعد اس کے کہ قرآن آپ کی طرف نازل ہو گئے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، اپنے رب کی طرف بلاتے رہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو،
حکمت سے اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. قل، پڑھو جلدی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو. کس کو کہو؟ یہ نہیں فرمایا کس کو کہو، فرمایا قل، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ پونٹا صاحب کے مدرسہ تعلیم القرآن میں مسجد میں جمع ہونے والے تمام بچوں کو، تمام جوانوں کو، تمام بوڑھوں کو، تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، شمال و جنوب والوں کو، عرب عجم والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو کہہ دو ہذہ سبیلی، یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا عمل، یہ ہے میرا مقصد حیات، یہ ہے میرا مقصد زندگی. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. میں آسمانوں کی طرف نہیں بلاتا، میں زمینوں کی طرف نہیں بلاتا، میں چاند کی طرف نہیں بلاتا، میں سورج کی طرف نہیں بلاتا، میں ستاروں کی طرف نہیں بلاتا، میں دریا پہاڑ ہواؤں کی طرف نہیں بلاتا، میں کارخانوں کی طرف نہیں بلاتا، میں فیکٹریوں کی طرف نہیں بلاتا، میں حکومتوں کی طرف نہیں بلاتا، میں اسباب کی طرف نہیں بلاتا، میں چیزوں کی طرف نہیں بلاتا، میں آسمانوں کے، زمینوں کے بنانے والے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. ہذہ سبیلی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر دے علماء کو. فرمایا یہ قرآن صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن صرف مکے والوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن صرف مدینے والوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل نہیں ہوا، صرف طلباء کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں پوری انسانیت کی رہبری ہے. گاؤں والوں کے لیے بھی رہبری ہے، شہر والوں کے لیے بھی رہبری ہے، مردوں کے لیے بھی رہبری ہے، عورتوں کے لیے بھی رہبری ہے، اور جوانوں کے لیے بھی رہبری ہے، بوڑھوں کے لیے بھی رہبری ہے، بچوں کے لیے بھی رہبری ہے، اور بچیوں کے لیے بھی رہبری ہے، مالداروں کے لیے بھی رہبری ہے، غریبوں کے لیے بھی رہبری ہے، حاکموں کے لیے بھی، اور محکوموں کے لیے بھی، اور اماموں کے لیے بھی، مؤذنوں کے لیے بھی، مقتدیوں کے لیے بھی. پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے اس میں رہبری ہے، پوری انسانیت کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. پوری انسانیت اللہ کو اللہ مان لے اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اس علم الہی، اس علم نبوت کے ذریعے. تو فرمایا قل، قرآن میں کتنی جگہ آیا؟ بولو جلدی، ارے کتنی جگہ آیا؟ کوئی بتائے گا؟ ابھی ہم لوگ تھے جماعت میں مکہ میں، مدینہ میں، اور ہم تھے لبنان میں، اردن میں، اور ہم تھے افریقہ میں، بحرین میں. ہم جہاں بھی گئے ہم نے بعض دفعہ پوچھا لوگوں سے کتنے قل ہیں؟ کسی جگہ 4 قل ہیں. کتنے قل ہیں؟ 4 قل. 4 قل جانتے ہیں، حالانکہ 4 قل نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں تقریباً 200 قل ہیں. کتنے قل ہیں؟ ارے بولو، کتنے قل ہیں؟ 200 قل ہیں. 200 دفعہ اللہ فرما رہے قل 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 قل، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہو، آپ کو کہا جا رہا ہے کہو، یہ صرف آپ کو نہیں کہا جا رہا. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، پڑھو زور سے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو. صرف نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے؟ ارے ہم نہیں پڑھیں گے، اللہ فرما رہے وانحر، قربانی کرو. صرف قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ہم نہیں کریں گے. اللہ فرما رہے اپنے نبی کو یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو. اللہ سے صرف اللہ کے نبی ڈریں گے، ہم نہیں ڈریں گے؟ ارے ہم نہیں ڈریں گے، ڈریں گے. اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں ہمیں تمہیں قرآن میں یا ایھا النبی اتق اللہ، اور ہمیں تمہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو قرآن میں جو بات ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے ہے. تو اللہ فرما رہے قل ھذہ سبیلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہنا ہے، یہ کس کو بھی کہنا ہے؟ ارے بولو، کس کو بھی کہنا ہے؟
ارے کس کو بھی کہنا ہے؟ اس جوڑ میں آنے والے تمام طلبہ کو کہنا ہے، تمام علماء کو کہنا ہے، تمام گاؤں والوں کو کہنا ہے، تمام شہر والوں کو کہنا ہے، تمام بوڑھوں کو کہنا ہے، تمام جوانوں کو کہنا ہے، اور یہ سبق اس اجتماع سے، اس جوڑ سے لے کر ساری دنیا میں جانا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں ہمیں سمجھانا ہے، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، ایسے ہی ہمیں بھی کہنا ہے یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عمل ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہم نماز پڑھ رہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے ہم روزہ رکھ رہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہم حج کر رہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو آباد کیا ہم مسجدوں کو آباد کر رہے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے ہم ذکر کر رہے ہیں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے ہم توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے اور پوری دنیا کو ببانگ دہل کہہ رہے تھے میری سنت، میرا طریقہ، میرا عمل، میرا مقصد حیات اور میرا مقصد زندگی یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی طرح ہم بھی کہیں گے کہ ہم آسمانوں کے داعی نہیں، ہم زمینوں کے داعی نہیں، ہم چاند سورج ستاروں کے داعی نہیں، ہم دریا پہاڑ ہواؤں کے داعی نہیں، ہم دنیا کے داعی نہیں ہیں، ہم دنیا کے بنانے والے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ یہ ہمارا سب کا کام ہے، یہ ہمارا کیا ہے بولو؟ مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے، اور بچوں کا بھی کام ہے، بچیوں کا بھی کام ہے۔ آج مرد بھی اپنا کام بھول گئے ہیں، عورتیں بھی اپنا کام بھول گئی ہیں۔ جب مرد بھول گئے، عورتیں بھول گئی تو بچوں میں کہاں یاد ہوگا؟ جب ماں کی یاد نہیں، باپ کی یاد نہیں ہے تو بچے کی کیسے یاد ہوگا؟ بچے کی کیسے یاد ہوگا؟ لڑکی اور لڑکی کی کیسے یاد ہوگا؟ جب ماں باپ ہی بھولے ہوئے ہیں۔ آج باپ سمجھ رہا ہے میرا کام کمانا ہے، اور ماں سمجھ رہی ہے میرا کام پکانا ہے، اور بچے سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کھانا ہے۔ ارے کتنا بڑا شہر ہے آپ کا پونٹا صاحب، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، ان میں سے کتنے بچے ہیں جو آج قرآن پڑھ رہے ہیں، جو آج قرآن حفظ کر رہے ہیں، جو آج عربی پڑھ رہے ہیں، جو آج عالم بننے کے لیے اپنے آپ کو مدرسے کی چار دیواری میں لا چکے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں آج نماز نہیں پڑھ رہے، کتنی عورتیں ہیں آج نماز نہیں پڑھ رہی۔ مرد بھی کام بھول گئے اپنا، عورتیں بھی اپنا کام بھول گئی۔ حضرت مولانا ایک بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے محدث فقیہ فرماتے تھے 90% مسلمان آج نماز نہیں پڑھ رہے، 90% مرد و عورت آج نماز نہیں پڑھ رہے، 10% ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ جب نماز نہیں پڑھ رہے وہ حج کیسے کریں گے؟ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے زکات کیسے دیں گے؟ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کی اولادیں کیسے نماز پڑھیں گے؟ مرد بھی اپنا کام بھول گئے، عورتیں بھی اپنا کام بھول گئی۔ مرد کما رہے ہیں، عورتیں پکا رہی ہیں، اور بچے کھا رہے ہیں۔ مسجدیں اور مدرسے مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، طلبہ نہ رہے۔ قرآن کا، حدیث کا ذوق اور شوق امت کے اندر سے ختم ہو گیا۔ علم الہی، علم نبوت کی طرف آج ہم متوجہ نہیں، بھول گئے اپنے کام کو، اپنے مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو۔ مردوں کا کام صرف کمانا نہیں ہے، عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں ہے، اولادوں کا، بچوں کا کام صرف کھانا نہیں ہے۔ مردوں کا کام کیا ہے؟ عورتوں کا کام کیا ہے؟ بچوں کا کام کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا راستہ یہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ صرف میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، ومن اتبعنی، جو مجھ پر ایمان لایا اس کا بھی کام۔ ایمان کون لایا؟ ارے مکے والے لائے بس، کون لایا ایمان؟ صرف مدینے والے لائے؟ کون لایا جلدی بتاؤ؟ صرف عرب لائے؟ کون لائے ایمان؟ صرف مرد لائے؟ صرف عورتیں لائی؟ کون ایمان لایا؟ صرف بوڑھے ایمان لائے؟ صرف جوان ایمان لائے؟ صرف بچے ایمان لائے؟ نہیں، بوڑھے بھی ایمان لائے، جوان بھی ایمان لائے، عرب بھی ایمان لائے، عجم بھی ایمان لائے، مرد بھی ایمان لائے، عورتیں بھی ایمان لائے، اور بچے بھی ایمان لائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج یہاں جمع ہیں، جوڑ ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا فائدہ جوڑ کا؟ ارے بڑے بڑے بچے
بچے ہوتے تو بیان ہوتا، تبلیغ ہوتی، تقریر ہوتی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا تبلیغ، ان کو کیا دعوت دینا، ان کو کیا تبلیغ میں جماعت میں لگانا؟ نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں. اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہود، ان کا ایک لڑکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے. وہ بیمار ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کی بیمار کرسی کے لیے گئے. وہ بستر پر پڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا کہ بچے کو دعوت دی جائے گی نہیں اسلام کی، بچے کو تبلیغ کی جائے گی نہیں. فرمایا ہاں بچے کو دعوت دی جائے گی، بچے کو تبلیغ کی جائے گی، بچے کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلم، ارے بچے اسلام لے آ، تسلم، مزے میں رہے گا. اس نے اپنے ابا کو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعوت دے رہے ہیں. اس نے کہا آتی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. اسلم، وہ بچے اسلام لایا اور اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی، دوزخ کے عذاب سے اس کو بچا لیا. تو ایمان مرد بھی لائے، عورتیں بھی لائی، اور بوڑھے بھی لائے، اور جوان بھی لائے، اور بچے بھی لائے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، دعوت میں بھی دے رہا ہوں اور میرا ہر امتی اس کے ذمے بھی دعوت ہے، اس کے ذمے بھی تبلیغ ہے. دوسری جگہ فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یا اللہ کیا کام ہے مردوں کا؟ ہم تو سوچ رہے ہماچل پردیش والے، ہم سوچ رہے کوٹا صاحب والے، ہم تو سوچ رہے گاؤں والے، شہر والے، مردوں کا کام کمانا ہے، عورتوں کو پکانا ہے. کیا کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یا اللہ ان سب کا کام کیا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ان سارے مردوں کا، ان ساری عورتوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، یہ بری باتوں سے منع کرتے ہیں، یہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، یہ کفر سے، شرک سے روکتے ہیں، یہ سنت کی دعوت دیتے ہیں، یہ بدعات سے، خرافات سے روکتے ہیں. مسلمان مردوں عورتوں کا سب سے پہلا کام دعوت ہے. جلدی بولو کیا ہے؟ دعوت ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے. پہلے دعوت دے اور پھر عمل کرے. نبیوں کا پہلا کام دعوت ہے، مسلمانوں کا پہلا کام دعوت ہے، اور مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے. جلدی بولو کیا ہے؟ ارے زور سے بولو، زور سے. دعوت ہے. ابھی اذان ہوگی عشاء کی، پھر نماز ہوگی. فجر کی پہلے نماز ہوگی، پھر اذان ہوگی. ظہر کی پہلے نماز ہوگی، پھر اذان ہوگی. عصر کی پہلے نماز ہوگی، پھر اذان ہوگی. مغرب کی پہلے اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، یا نماز پہلے ہوگی اذان بعد میں ہوگی؟ ارے زور سے بولو. اذان پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے ہے. اذان کیا ہے؟ پڑھو اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب، آگے پڑھو، هذه الدعوت التامہ، اس مکمل دعوت کے رب. اذان مکمل دعوت ہے، اس میں ایمان کی دعوت ہے، توحید کی رسالت کی دعوت ہے، اور اعمال کی دعوت ہے. دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی دعوت ہے. اللہم رب هذه الدعوت التامہ. تو پہلے اذان ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے. تو مسجد کا پہلا کام دعوت ہے، نبیوں کا پہلا کام دعوت ہے، مسلمانوں کا پہلا کام کیا ہے؟ بولو دعوت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا، یہاں آیا. دوسری جگہ آیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس. پڑھو آگے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور یہاں آیا والمؤمنون والمؤمنات
बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ईमान वाले मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। इनका सबसे पहला काम अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है। युकीमून सला, नमाज कायम करते हैं, व युतून ज़का, ज़कात अदा करते हैं, व युतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की 100% इताअत करते हैं। उलाइका सरहमुल्लाह, ऐसे मर्दों पर औरतों पर अल्लाह रहम फरमाएंगे जो ईमान लाकर ईमान की दावत देते हैं, अमाल कर कर अमाल की दावत देते हैं। तो ईमान और अमल की दावत ये मुसलमान मर्दों औरतों का सबसे पहला काम है। सिर्फ मर्दों औरतों का काम है, बच्चों का? फरमाया या बुनैया, ए मेरे छोटे से बच्चे, अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम कर, और वअमुर बिल मारूफ, और अच्छी बात का हुक्म कर, वन्हा अनिल मुनकर, और बुरी बात से मना कर, वस्बिर अला मा असाबक, और तबलीग में जो तकलीफ आए उस पर सब्र कर। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये तबलीग हिम्मत के कामों में से है, ये दावत हिम्मत के कामों में से है। तो ये मर्दों का भी काम है, औरतों का भी काम है, और बच्चों का भी काम है। इसलिए हमारे हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तलबा की दौरान तालीम ही असातिज़ा की निगरानी में अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की मशक हो जानी चाहिए। आज मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, अरब में, आजम में, पूरी दुनिया में इज्तिमा हो रहे हैं, जोड़ हो रहे हैं, जमातें आ रही हैं, जा रही हैं। पूरी दुनिया आज मुतहर्रिक है। दारुल देवबंद के बहुत बड़े आलिम फकीह मुहद्दिस फरमाते थे, इस तबलीग ने, इस दावत ने, इस जमात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गांव वाले शहर में, शहर वाले गांव में, इंडिया वाले बांग्लादेश में, बांग्लादेश वाले यहाँ, मशरिक वाले वहाँ, शिमाल वाले वहाँ, जुनूब वाले वहाँ, पूरी दुनिया मुतहर्रिक है। किसकी फिक्र पर? एक मदरसे के तालिब इल्म की फिक्र पर। कौन तालिब इल्म था वो? उसका नाम था इलियास। वो हमारी तरह कायदा पढ़ता था, वो हमारी तरह मकतब में, मदरसे में था, लेकिन बचपन से ही उसके अंदर तबलीग की, दावत की एक फिक्र और एक आग लगी हुई थी, जिसने बड़े होकर पूरे आलम को हिलाकर रख दिया। कायदा पढ़ रहे थे मौलाना इलियास साहब, क्या पढ़ रहे थे जल्दी बोलो? कायदा अलिफ बाता पढ़ रहे थे। अपने साथी से जो उनके साथ नूरानी कायदा पढ़ रहा था, उससे एक दिन कहने लगे, आ भाई फलाने, जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे हैं, जो लोग अल्लाह के घर में रुकू और सजदा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनसे जिहाद करें। उनसे क्या करेंगे? जिहाद करेंगे। उन पर मेहनत करके उनको मस्जिद में लाएंगे। कौन कह रहा था? एक बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला तुम्हारे जैसा, जिसका नाम इलियास था, जिसको हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखकर यूं कहा, इलियास, तूने यास को आज से बदल दिया। यास के मैंने नाउम्मीदी, और तूने आज से बदल दिया यास को। हम सोच रहे थे उम्मत जान कैसे लगाएगी दीन पर, उम्मत माल कैसे लगाएगी दीन पर, सुन्नत के लिए, शरीयत के लिए सारे आलम में कैसे उम्मत जाएगी, लेकिन तूने दिखला दिया कि लोग आज 10-10 हज़ार रुपए खर्च कर कर, 20-20 हज़ार रुपए खर्च कर कर, और अब 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए खर्च कर करके लोग मुल्कों में जा रहे हैं। मर्दों की जमातें अलग जा रही हैं, मस्तूरात की अलग जा रही हैं, उलमा की अलग जा रही हैं, तलबा की अलग जा रही हैं, गांव वालों की, शहर वालों की, अरबों की, अजमों की, पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा हो गया एक छोटे से तालिब इल्म की फिक्र पर। ऐसे ही ये बच्चे हमारे जो इस वक्त में मदरसे की चार दीवारी में पढ़ रहे हैं, बाज इनके वालिदैन यहाँ होंगे, बाज के ताया चचा यहाँ होंगे, बाज के अजीज अकारीब रिश्तेदार यहाँ होंगे, बाज के महल्ले वाले, पड़ोस वाले यहाँ होंगे। इस मजमे के अंदर मौजूद इन बच्चों को वो मामूली न समझे, और इन बच्चों को जिस तरह उन्होंने तालीम के लिए फारिग कर कर मदरसे में भेज दिया, ऐसे ही छुट्टियों में उनके तबलीग में वक्त लगाने की भी फिक्र कर दी। इसलिए हम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, मदरसे की चार दीवारी में रहकर हम सबको हर फन मौला बनना है। क्या बनना है बोलो? अरे जोर से बताओ, क्या बनना है? हर फन मौला। हर फन मौला यानी हर फील्ड में, हर मैदान में और हर दिन के काम में हम माहिर बनेंगे। क्या बनेंगे? जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो। माहिर
ارے بنو گے، بنو گے، ہر فن میں ماہر بننا ہے۔ دین کے بڑے بڑے 4 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں جلدی بتاؤ؟ ارے نماز میں 4 حالتیں ہیں۔ قیام ہے، بولو جلدی، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے۔ یہ 4 شکلیں ہیں نماز کی۔ کبھی تو قیام میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قعدہ۔ جیسے نماز کی 4 شکلیں ہیں، ایسے ہی عالم میں اسلام کو، دین کو، سنت کو، شریعت کو، قرآن اور حدیث کو پھیلانے اور پہنچانے کی 4 بڑی بڑی شکلیں ہیں۔ کتنی شکلیں بولو؟ 4 شکلیں ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ ان 4 صورتوں میں، ان 4 شکلوں میں ہم سب کو ماہر بننا ہے۔ ارے بنو گے انشاءاللہ؟ کون کون بنے گا؟ بولو دعوت و تبلیغ، ارے زور سے بولو، تصنیف و تالیف، زور سے، درس و تدریس، ارے زور سے بولو، اور زور سے، اور تصوف، تزکیہ، تصوف، تزکیہ، احسان۔ کتنے شعبے ہو گئے؟ 4، زور سے بولو، دعوت و تبلیغ، تصنیف و تعلیف، درس و تدریس، تزکیہ و احسان۔ دعوت و تبلیغ تو بھی آپ نے سنا کہ نبیوں کا پہلا کام ہے، یا ایھا الرسول بلغ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ سب سے پہلے نبی کہتے ہیں اللہ کو مان لو، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو۔ ہر نبی نے دعوت دی، فاتقوا اللہ، بولو زور سے، وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ہر نبی نے کہا کہ اللہ کو مان لو، مجھے رسول مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، دعوت دیتے ہیں۔ اب وہ ایمان لے آتے ہیں، اب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اب ان کو کیا سکھلاتے ہیں؟ علم سکھلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہی آتی ہے نبی کی طرف کہ نبی جی دعوت دو۔ اب نبی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا الرسول بلغ۔ تو تبلیغ ہوتی ہے، سب سے پہلے دعوت دی جاتی ہے۔ اب قرآن اتر رہا ہے کہ اب اس کو محفوظ کرو، اس کو لکھو۔ اللہ کے نبی بلاتے تھے، زید آ جاؤ لکھو، معاویہ آ جاؤ لکھو، فلاں صحابی آ جاؤ لکھو۔ تو وہی آ رہی تھی اور اس کو بِأَیْدِی سَفَرَۃ کِرَامٍ بَرَرَۃ، اللہ کے نیک بندے کاتبین وہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عمر فاروق، بڑے بڑے صحابہ جو لکھنا جانتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرماتے تھے لکھو۔ تو قرآن نازل ہو رہا، آپ اس کی تبلیغ کر رہے، اس کی دعوت دے رہے، اور پھر وہ قرآن لکھا جا رہا۔ اب قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا تفسیر ہے، اس کی کیا تشریح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھاتے تھے۔ تم ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب تمہیں انا اطعنا بھی پڑھنی ہے، قل واللہ بھی پڑھنی ہے، اب تمہیں سورہ بقرہ بھی سیکھنی ہے، اب تمہیں سورہ آل عمران بھی سیکھنی ہے۔ تو قرآن نازل ہو رہا، آپ اس کی تبلیغ کر رہے اور صحابہ سے اس کو لکھوا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں حدیث، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو صحابہ اس کو لکھ رہے، صحابہ لکھ رہے۔ ایک صحابی لکھتے تھے اللہ کے نبی کی ساری باتیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ساری باتیں لکھی جاتی تھی، لوگوں نے کہا کہ ساری باتیں مت لکھو، اللہ کے نبی انسان ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں کوئی بات آپ نے غلط کہہ دی، تم نے لکھ لی تو امت تک غلط بات پہنچ جائے گی، غصے کی باتیں نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی سے بتایا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، چاہے حالت غصے کی ہو چاہے خوشی کی ہو، ہر حال میں یہاں سے حق ہی نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے نبی اپنے خواہش سے نہیں بولتے، انہیں تو جو وحی دی جاتی ہے وہی بولتے ہیں۔ لکھو، تو صحابی لکھتے تھے قرآن، صحابی لکھتے تھے حدیث، تصنیف و تعلیم، پڑھنے کے زمانے میں ہی اللہ اکبر، ہمارے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ میں بار بار گئے میوات میں، جب
جلسوں میں اجتماعات میں فرماتے تھے منظور نے پڑھنے کے زمانے میں محنت سے پڑھا اور پڑھانے کے زمانے میں محنت سے پڑھایا. پڑھنے کے زمانے میں عالم یہ تھا جب میں امتحان میں بیٹھا تھا سوال کے پرچے حل کرنے کے لیے میں نے استاد سے کہا یہ 4 گھنٹے ناکافی ہیں آپ مجھے وقت زیادہ دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنا تمہیں لکھنا ہے لکھو ایک نگراں مقرر ہے. فرماتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے امتحان گاہ میں نے 5 سوالوں کے جواب میں مستقل کتاب لکھی. مستقل کیا لکھتی بولو جلدی, ارے زور سے بولو کیا لکھ دی, کتاب لکھ دی. مولانا زکریا جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال فضائل صدقات, ان کے ابا تھے مولانا یحییٰ گنگوہ میں پڑھتے تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہاں پڑھا انہوں نے قطب صاحب والی مسجد میں اور پھر لال مسجد میں وہ امامت کرتے تھے. اور وہاں یہاں اردو میں سبق سنا مولانا رشید احمد گنگوہی سے, اور وہاں جا کر لال مسجد میں گنگوہ کی دوسری مسجد میں بیٹھ کر حضرت کی پوری تقریر جو وہاں اردو میں سنی تھی یہاں آ کر اس کو عربی میں لکھ دیا. اس میں لکھ دیا بولو عربی میں پڑھنے کے زمانے میں ہی آج بھی حضرت گنگوہی کی تقریر پوری دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہے. وہ ان کے ایک طالب علم جس نے پڑھنے کے زمانے میں ہی تصنیف و تعریف شروع کر دی. لکھنا پڑھنا کیا کر دیا, ارے زور سے بولو, دعوت و تبلیغ تصنیف و تعلیف لکھنا پڑھنا. العلم صید والکتابۃ قید, علم ایک شکار ہے اس کو قید کرنا لکھنا ہے. لکھ لو گے تو محفوظ ہو جائے گا اور نہیں لکھو گے تو کچھ نہیں یاد رہے گا. علم بالقلم, زور سے بولو علم بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. اگر تم نے قلم کا استعمال نہ کیا جو پڑھا ہے سب بھول جاؤ, کچھ یاد نہیں رہے گا. تمہارے دماغ کمزور ہے اس لیے لکھ لو اس کو. کیا کر لو بولو, ارے لکھو گے کون لکھے گا. دعوت و تبلیغ اور تصنیف و تعریف لکھنا, اور پھر درس و تدریس پڑھنا اور پڑھانا. صحابی ایک وقت میں متعلم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں اور دوسرے وقت میں معلم ہیں. عبداللہ ابن مسعود سیکھ رہے دوسروں کو سکھا رہے, عبداللہ ابن عباس سیکھ رہے دوسروں کو سکھا رہے, عبداللہ ابن عمر سیکھ رہے دوسروں کو سکھا رہے, ابو بکر سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے, ابو ہریرہ سیکھ رہے ہیں دوسروں کو سکھا رہے. ایک وقت میں متعلم ہیں اور دوسرے وقت میں معلم ہیں. تعلیم کا اور تدریس کا سلسلہ دوران تعلیم ہی ان کا جاری تھا. اور چوتھی چیز ہے تزکیہ و احسان. تزکیہ کسے کہتے ہیں کہ ہمارا اندر بھی سنور جائے باہر بھی سنور جائے. شیخ زکریا فرماتے تھے تزکیہ شروع ہوتا ہے اخلاص سے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے, جوڑ سے بولو نیت پر ہے. اگر تبلیغ میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو تبلیغ کامیاب ہے. تصنیف میں کتاب لکھنے میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے تو لکھنا کامیاب ہے. اور اگر تبلیغ میں دکھاوا مقصود ہے اور تصنیف و تعلیم میں دکھاوا مقصود ہے تو یہ تبلیغ اور یہ تصنیف جہنم میں لے جائے. کوئی بھی عمل کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا بغیر اخلاص کے. انما الاعمال بالنیات, یہاں سے شروع ہوتا ہے تزکیہ اور ختم ہوتا ہے بالاحسان, احسان پر کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کی عبادت کرو. تبلیغ ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی باتیں اس طرح لکھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کو اس طرح سکھلاؤ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تمہیں کیا کر رہے ہیں بولو, ارے ہم یہاں بیٹھے کون دیکھ رہا ہے ہمیں, اللہ دیکھ رہا ہے. کون اٹھ کے بھاگ رہا ہے. بات پوری ہوئی نہیں, سبق پورا ہوا نہیں. ایک ادھر سے بھاگ رہا ہے, ادھر سے بھاگ رہا ہے, ایک پیچھے سے بھاگ رہا ہے. ارے ابھی تو بیان شروع بھی نہیں ہوا, یہ باتیں بیان شروع نہیں ہوا. ابھی کیا نہیں ہوا, ابھی ایسے بولو ابھی بیان شروع نہیں ہوا. تم سوچ رہے ختم ہو رہا ہے. ارے بیان ہمارا تشکیل سے شروع ہوتا ہے. کس سے شروع ہوتا ہے, تشکیل سے, کہ ہمیں ہر فن میں ماہر بننا ہے. بنو گے انشاءاللہ. کون بنے گا, سب بنو گے انشاءاللہ. اس لیے سب نیت کرو, ارادے کرو, سب قرآن کی تبلیغ کریں گے, سب قرآن و حدیث کو لکھیں گے اور سب قرآن و حدیث کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے. اور ان تینوں کاموں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم اللہ کے کام کو کریں گے. اور کون کرے گا, جلدی بولو, ارے زور سے بولو, سب کرو گے انشاءاللہ.
अरे कैसे करेंगे बताओ तो सही। तुम कह रहे हैं चलो 4 महीने में, चलो चिल्ले में, चलो 3 दिन में, चलो 1 साल में, चलो 2 साल में, चलो तबलीग में, जमातों में गश्त करो, मुलाकातें करो, और यूं भी कह रहे हैं पढ़ो भी मदरसे के अंदर बैठकर, और यूं भी कह रहे हैं किताबें भी लिखो, और यूं भी कह रहे हैं तज़किया और एहसान, इन चारों तो अलग अलग हैं। चारों के मौजू अलग हैं, गर्दो गायत अलग हैं, और सबके तरीके अलग अलग हैं। ये चारों कैसे अंजाम दिए जाएंगे? अरे ये चारों बिल्कुल इसी तरह अंजाम दिए जाएंगे जैसे नमाज पढ़ते हो। जैसे क्या करते हो बोलो? अरे 4 शक्लें हैं कयाम की, रुकू की, सजदे की और काजी की। चारों एक हैं अलग अलग हैं? जल्दी बोलो। अरे अलग अलग है, एक है। जिस तरह रुकू होता है इस तरह कयाम भी होता है। अरे जिस तरह सजदा होता है इस तरह कादा भी होता है। ये अलग अलग है। अरे जोर से बोलो। अलग अलग है। जब तुमने तरतीब बनाई तो पहले कयाम हो गया, फिर रुकू हो गया, और फिर सजदा हो गया, फिर कादा हो गया। चारों शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन कयाम भी करना आसान हो गया, रुकू भी आसान हो गया, सजदा भी आसान हो गया, कादा भी आसान हो गया। कब? जब तुमने नमाज पढ़ने का इरादा कर लिया। और अगर तुम नमाज पढ़ने का इरादा ही ना करो तो फिर 90% मुसलमान आज नमाज नहीं पढ़ रहे। उनके लिए कयाम भी मुश्किल, उनके लिए रुकू भी मुश्किल, उनके लिए सजदा भी मुश्किल, उनके लिए कादा भी मुश्किल। तू न चाहे तो बहाने हजार है। बोलो जोर से। तू न चाहे। अरे तुम क्यों नहीं बोल रहे? तू न चाहे तो बहाने हजार हैं, और तू चाह ले तो राहें हजार हैं। अगर तू चाहे तो फिर राहें हजार है करने की काम, और अगर न चाहे तो फिर तो बहाने ही बहाने हैं। तो इसलिए जैसे कयाम है, रुकू है, सजदा है, कादा है, ऐसे ही तबलीग में जाना भी है, और मदरसे में पढ़ना पढ़ाना भी है, और लिखना लिखाना भी है, और अल्लाह को राजी खुश करने के लिए अल्लाह का हर काम हमें करना है। करोगे इंशाअल्लाह? कौन करेगा? कौन करेगा? इंशाअल्लाह। जमात आती है, तश्कील करती है, और शैतान आता है और क्या कहता है? अजी हमसे नहीं होगा गश्त, हमसे नहीं होगी मुलाकातें, हम नहीं जा सकते जमात में, हम तो मदरसे में पढ़ रहे। क्या कर रहे? जोर से बोलो। हम तो पढ़ रहे, हम जमात में नहीं जा सकते। अरे हम तो किताबें लिख रहे, हम नहीं जमातों में जा सकते। अरे हम तो पढ़ा रहे, हम नहीं जमातों में जा सकते। अरे हम तो जिक्र में फिक्र में लगे हुए हैं, हम नहीं। ये भी दीन का काम है। ये भी क्या है बोलो? दीन का काम है। भाई दीन का काम कोई नहीं कहता कि तो दावत तबलीग दीन का काम नहीं है। कोई नहीं कहता तस्नीफ तालीम दीन का काम नहीं है। कोई नहीं कहता कि दर्स व तदरीस तालीम व ताल्लुम दीन का